ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا أقسم بالنفس اللوامة معزز حاضرین جمعہ، پچھلے کسی جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ ان تینوں میں نے کہا تھا کہ ان تینوں میں سے نفس مطمئنہ سب سے بہترین نفس ہے، اس کے بعد نمبر آتا ہے نفس لوامہ کا، یہ بھی ٹھیک ہی ہے، لیکن ایک نفس ہے نفس امارہ جو ٹھیک نہیں ہے، یہ برا نفس ہے۔ اور جس انسان کو نفس مطمئنہ مل جائے اس کا کیا کہنا؟ نفس لوامہ والے بھی ٹھیک ہی ہیں، لیکن جو نفس امارہ کے غلام ہیں ان کے لیے خسران ہے،
ناکامی ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ آج کے اس جمعہ میں بھی نفس سے متعلق ہی آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفس کو بچاؤ۔ اپنے نفس کو بچانے کا مطلب ہوا نفس امارہ کے تم غلام مت بن جاؤ، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ صرف اللہ نے اپنے نفس کو بچانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ذمہ داری عائد کی کہ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جو نفس مطمئنہ ہے ان کے لیے تو کامیابی ہے، اور جن کے پاس نفس لوامہ ہے ان کے لیے بھی کامیابی، لیکن جن کے پاس نفس امارہ ہے، نفس جو کچھ دل میں آیا کر گزرے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ برائی پر ہر وقت نفس ابھارتا ہے تو یہ نفس امارہ ہے۔ اللہ کہتا ایسے نفس سے تم بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ میدان محشر میں ایک مرحلہ ایسا بھی آئے گا کہ جہنمی چیخ چیخ کر جنتیوں کو پکاریں گے، یُنَادُونَهُمْ، چیخ چیخ کر پکاریں گے، زور زور سے آواز دیں گے، أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، دوستی تھی، لین دین تھا، سب کچھ تھا، ایک ساتھ تھے۔ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، تو آج تم مجھے چھوڑ کر کے آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تو جنتی جواب دیں گے، قالوا بلا، ہاں ضرور تم ہمارے ساتھ دنیا میں تھے، وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، لیکن تم کو تمہارے نفسوں نے، تم کو تمہارے نفس امارہ نے فتنے میں مبتلا کر کے رکھا۔ تم نفس امارہ کے پجاری بن کر کے رہ گئے، نفس نے جو کہا وہ کر گزرے، سوچا نہیں۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تمہارے نفسوں نے تم کو فتنے میں مبتلا رکھا۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے۔ وَارْتَبْتُمْ، اور تم شک اور شبہ میں پڑے رہے، کہاں کریں گے، نیک عمل کریں گے،
انتظار ہی کرتے رہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، جھوٹے آرزوؤں نے تم کو دھوکے میں مبتلا کر دل میں طرح طرح کی امیدیں، طرح طرح کی آرزویں تم نے پال رکھا. یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تم دل میں سارا پروگرام سجاتا رہا. حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، یعنی موت آ گئی. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے بارے میں تجھ کو تمہارے نفس نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. اللہ کو سمجھائی نہیں، اللہ کے قانون کو سمجھائی نہیں، اللہ کے حکم کو سمجھائی نہیں. اگر سمجھا بھی تو اس پر عمل نہیں کیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور فدیہ دینے کے لیے کچھ ہوگا بھی نہیں. بدل جہنم سے بچنے کے لیے کچھ دے دیں گے اور بچ جائیں گے، کچھ ہوگا بھی نہیں، کچھ نہیں ہوگا. اور کافروں سے بھی کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، اور یہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی تمہارا برا دوست ہے. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ. اور وہ لوگ جھوٹا خون لے کر کے آئے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا محترم سے یہ کہا کر کے تفریح میں لے گئے، شکار میں لے گئے کہ یہ بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، جنگل کا ہوا کھائیں گے، گھومیں گے، صحت ٹھیک رہے گی، ان کو بھی جانے دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ابا محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے جانے کی اجازت دے دی، لیکن کہا ہوشیاری اختیار کرنا، کہیں بھیڑیا ان کو چیر پھاڑ کر کھا نہ لے. انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہمارے ابا ہم کو زیادہ نہیں مانتے ہیں، زیادہ محبت ان کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ہے، ایسا کرو کہ ان کو قتل کر. کسی نے کہا بھائیوں میں سے کہ نہیں، قتل نہیں کرو، کسی کنویں میں ان کو ڈال دو. آخر یہی تجویز پیش آئی اور اسی کو لوگوں نے مانا کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا جائے. ان کو کنویں میں لوگوں نے ڈال دیا، اور شام کے وقت جب واپس آئے تو ایک بکری کے بچے کو انہوں نے ذبح کیا اور اس کے خون سے کپڑے کو رنگ دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آئے، کہا ان کو بھیڑیے نے کھا لیا. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ان کے قمیص پر انہوں نے جھوٹا خون لگایا اور کہا بھیڑیے نے ان کو چیر پھاڑ لیا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خون کپڑے میں لگا ہوا، کرتا میں لگا ہوا، لیکن کرتا صحیح سالم تھا. بھیڑیا اگر ان کو چیرتا تو کپڑا بھی پھٹتا، لیکن کہیں پھٹا نہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. کہا کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم، تم کو تمہارے نفس نے آمادہ کیا، تم کو تمہارے نفس امارہ نے یہ کرنے پر ابھارا. تم نفس امارہ کے پیروکار بن گئے، دل میں یہ آیت کر گزرے. ہرگز دل میں کہا ہرگز بھیڑیے نے ان کو چیرا اور پھاڑا نہیں. تمہارے
तुम्हारे नफ्स का ये खेल है, तुम्हारे नफ्स की ये शैतानियत है। बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम फसब्रुन जमील, मैं अच्छा सब्र करता हूँ। अल्लाह मुस्तआन वाला मा तसिफून, अल्लाह मददगार है जो तुम कह रहे हो। इस तरह की और भी आयतें कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नफ्स अम्मारा की खराबी और बुराई से मुताल्लिक बयान किया है। एक नफ्स जिसको मैंने कहा नफ्स लव्वामा, नफ्स लव्वामा का मतलब ये होता है, जैसा आप जान चुके हैं कि हम इंसान हैं, बुराई हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन नफ्स मलामत करेगा, चैन से हमको रहने नहीं देगा कि हमने गुनाह किया है, इसकी सफाई कैसे होगी, इसकी पाकी कैसी होगी, हम इससे निजात कैसे पाएंगे, बेचैनी होगी। इसको नफ्स लव्वामा कहते हैं। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में एक आदमी था, बड़ा शायर भी था, अबू महजन उनका नाम था। बहुत ज्यादा वो शराब पिया करता था और शराब से उनको बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने शेर कहा था, इदा मित्तु फदफिनी इला ज़ात, इदा मित्तु फदफिनी इला जंबे करमती, इदा मित्तु फदफिनी इला जंबे करमती वला तदफिननी, इदा मित्तु फदफिनी इला जंबे करमती तुरवी इजामी बादा मौती उरुकुहा वला तदफिननी मिन फलात फइननी अखाफु इदा मा मित्तु अल्ला अज़ुका। शेर कहा था, जब मैं मर जाऊं, इदा मित्तु, जब मैं मर जाऊं, फदफिनी, तो मुझे दफन करना, इला दंबे करमतिन, किसी अंगूर के बेल, लत को उर्दू में बेल कहा जाता है, अंगूर के लत के सामने। तो रौनी एजामी, मेरी हड्डियों को, वो लत की रगें, वो रग की जड़ें मेरी हड्डियों को सैराब करें। अंगूर के लत के नीचे दफन करोगे, उसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें हमारी हड्डियों को सैराब करेंगे, उनकी जड़ें हमारी हड्डियों को सैराब करेंगे और मुझे तस्कीन मिलेगी, मुझे सुकून हासिल होगा। वला तदफिननी मिन फलात फइन्ननी, और तुम चटिया मैदान में मुझे दफन मत करना। फइन्ननी अखाफु इज़ा मा मित्तु अल्ला अज़ुका, क्योंकि मुझे अंदेशा है, मैं डरता हूँ जब वहां तुम मुझे दफन करोगे तो मैं अंगूर के लत की जड़ों से शराब को पी ना सकूंगा, मेरी हड्डियों को सैराब न कर सकेगी, उसको चख नहीं सकेगी। इतना बड़ा शराब का रसिया था, पूरा शराबी था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको कई मरतबा हद लगाया था, शराब पीने का कोड़ा मारा था, लेकिन हद लगने के बाद, कोड़ा खाने के बाद कुछ दिन वो ठीक रहता, तौबा करता, फिर वो शराब पीने लगता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको जेला वतन कर दिया, शहर बदर कर दिया, कहा मदीनतुर रसूल में रहने के तुम हकदार नहीं हो, जाओ दूसरे देश में रहो। लड़ाई हो रही थी ईरान में, कमांडर इन चीफ थे हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
ان کے پاس بھیج دیا، کہا ان کو تم پاپا جوڑا رکھنا، ان کو بیڑیوں سے جکڑ کر کے رکھنا۔ یہ شراب پینے والا شرابی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو بیڑیوں سے جکڑ دیا، بیڑیوں میں رہنے لگے، قید خانے میں رہنے لگے۔ اسی درمیان میں قادسیہ کی لڑائی ہوئی۔ ایران میں بہت سی لڑائیاں ہوئی، ان میں سب سے مشہور ترین لڑائی قادسیہ کی لڑائی، قادسیہ کے میدان میں جو لڑائی ہوئی تھی مسلمانوں اور آتش پرستوں کے درمیان، وہ قادسیہ کی لڑائی تھی۔ لگاتار 3 دن تک لڑائی ہوتی رہی۔ اسی درمیان میں، قادسیہ کی لڑائی کے درمیان میں دیکھا میدان میں کہ مسلمان اور آتش پرست کی بھیڑ ہے، لڑ رہے ہیں، تلوار زنی ہو رہی ہے، نیزہ بازی ہو رہی ہے، مسلمان اپنی طاقت دکھا رہے ہیں، وہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں۔ ان کے دل میں اسلامی جوش پیدا ہوا۔ نفس لوامہ نے ملامت کیا کہ ابو محجن، آج تک تم نفس امارہ کے غلام بنے ہوئے تھے، ذرا دیکھو تو اسلام اور کفر کی یہ لڑائی ہے، تیرے دل کے اندر کیا یہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا کہ تم بھی میدان کارزار میں ہوتے اور اپنی بہادری کا جوہر دکھاتے، اسلام اور مسلمانوں کی تم خدمت کرتے؟ یہ نفس لوامہ نے ان کے دل کے اندر خیال پیدا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص لڑائی کے میدان میں نہیں جا سکتے تھے، گھر بنایا تھا بالا خانہ سے، وہ لڑائی کا منظر دیکھ رہے تھے، بیماری میں مبتلا تھے اور وہیں سے ہدایت بھیجتے رہتے تھے، ایسا کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ حضرت سعد کی اہلیہ حضرت سلمہ سے ابو محجن نے گزارش کی، محترمہ میری بیڑیوں کو کھول دیں، میرے پیر کی بیڑیوں کو کھول دیں، قید خانے سے مجھ کو آزاد کر دیں، ایک گھوڑا مجھ کو دے دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب لڑائی ختم ہو جائے گی تو میں واپس آؤں گا اور اپنے پیر میں بیڑیاں ڈال دوں گا۔ حضرت سلمہ نے کہا مجھے اس کی اجازت نہیں، تمہیں قیدی ہو، میں تم کو آزاد نہیں کر سکتی۔ پھر حضرت سلمہ، حضرت سعد کی اہلیہ محترمہ نے استخارہ کیا، اللہ سے دعا کی، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم، اللہم ان کنت تعلم، اللہم ان کنت تعلم ولا عالم وانت تقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب، اللہم ان کان ھذا الامر خیرا لی فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ، وان کنت تعلم ان ھذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبۃ امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ واکتب لی الخیر حیث کان ثم ردنی الیہ۔ استخارہ کی دعا ہے، استخارہ کیا، استخارہ کیا، دل میں یہ خیال پیدا ہوا، اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈال دیا کہ ان کو آزاد کرنا چاہیے۔ پھر گزارش کیا، ابو محجن شرابی نے، قیدی نے، کہ مجھ کو آزاد کر دیا جائے، میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ واپس آ جاؤں گا، بھاگوں گا نہیں۔ حضرت سلمہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہاری بیڑیوں کو میں کھول دوں گا، لیکن میں گھوڑا نہیں دے سکتا،
बेड़ी खोल दिया। हजरत सलमा महल में चली गई। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु का घोड़ा अस्तबल में बंधा हुआ था। अबू महजन अस्तबल में पहुंचे, घोड़े पर सवार हुआ, अपना नेज़ा लिया और मैदान में काफिरों के मुकाबले में लड़ाई के लिए चले गए। हजरत साद महल से देख रहे थे हजरत अबू महजन जिस तरफ जा रहे हैं, काफिरों को खीरा और ककड़ी की तरफ काट रहे हैं और अपनी बहादुरी का जौहर दिखा रहे हैं। हजरत साद ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता अगर कि ये अबू महजन है, मैं अल्लाह की कसम खाता, लेकिन चूंकि वो कैद खाने में मौजूद है, उनको कुछ पता नहीं, उनको छोड़ दिया गया, कैद खाने में मौजूद है, इसलिए मैं कसम नहीं खा सकता। ये अबू महजन की तरह लड़ाई और मेरे घोड़े बलका, उनके घोड़े का नाम बलका था, मेरे घोड़े बलका की तरह उछल कूद मैदान में नजर आ रही है। उसके बाद हजरत साद वापस आए। शाम हुई, बेड़ी में आकर के अपने आप को बांध लिया। हजरत सलमा ने अब अबू महजन का वाकया सुनाया, ऐसा और ऐसा हुआ। हजरत साद बिन अबी वक्कास ने कसम खाई कि जिस इंसान ने इस्लाम और मुसलमानों के लिए इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जिसके दिल के अंदर आज तक नफ्स अम्मारा था, आज उसके दिल में नफ्स लव्वामा पैदा हुआ, उनको उनकी बुराइयों ने झिझोड़ा, कब तक तुम उस बुराई में पड़े रहोगे? अब तो वक्त आ गया है कि उसको छोड़ दो। हजरत साद ने कसम खाई कि जिस आदमी की रोजाना मैं पिटाई करता था, आज से मैं उसको पिटाई नहीं करूंगा। उसकी बेड़ियों को खोल दिया और कहा, तुम आजाद हो, जहां चाहो जा सकते हो। तो उन्होंने कहा, लिल्लाहि अहदुन ला अखीसु बिअहदिही लइन फुरजत अल्लाह अज़ुरल हवानिया। अल्लाह से वादा मैं करता हूं और मैं अपने वादा को तोड़ूंगा नहीं। अगर ये बेड़ियां खोल दी गई तो मैं दोबारा कभी शराब की दुकान में जाऊंगा नहीं। और पूरी उम्र वो शराब की दुकान में नहीं गए और शराब को उन्होंने चखा नहीं। जिस इंसान ने ये कहा था कि मरने के बाद मुझे ऐसी जगह दफन करना जहां अंगूर की लतें हों, ताकि उनकी जड़ों से मैं शराब की रस को चूस सकूंगा, इस इंसान का ये हाल हुआ कि इतना साफ शफाफ और सख्त उन्होंने तौबा की कि दोबारा कभी उन्होंने शराब को चखा नहीं। तो ये नफ्स लव्वामा, बुराई हो जाने के बाद इंसान दिल के अंदर बेचैन हो जाए कि हमसे ये गुनाह हुआ है, उस गुनाह की सफाई हम कैसे करेंगे? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मदद होती है और वह नफ्स लव्वामा जब उसको आ जाता है तो उनको कामयाबी मिल जाती है। हजरत अबू महजन का वाकया शाहिद है, गवाह है और कुरान करीम की बहुत सी आयतें इस पर दाल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबों को, क्योंकि हम इंसान हैं, अगर गुनाह हो जाए तो हमारे दिलों के अंदर नफ्स लव्वामा पैदा कर दे, हमारे नफ्स को मलामत करके झिझोड़ने की तौफीक अता करे और हमको इसी दुनिया में गुनाहों से पाक और साफ कर दे, ताकि आखिरत के अजाब से हम बच सकें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।